دینے والے تو بہت دور. دولہے کو جو دعا یاد کرنی ہے وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہے. دولہے کو جو دعا پوری زندگی یاد کرنی ہے وہ دولہا چھلے دن وہ کارڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور وہ بھی یاد ہے, وہ بھی ترجمہ یاد کرتا ہے. پہلی رات کی دعائیں, پیشانی کے بال پکڑ کے پڑھنے کی دعا ہے, بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اس سے پہلے کی دعا ہے, ہم بستری کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتی ہے اس کو. بھائی یہ دعا اس دن کی نہیں ہے, تو پہلے سے یاد کر لے, جب نکاح ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے, اور یہ دعائیں تو پوری زندگی تجھے پڑھنی ہے, پوری زندگی یہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. اہتمام اور زور کس پر دیا جاتا ہے؟ جن کا نکاح ہے دولہے کے دوست اس کو لے کر بیٹھے ہیں, استاذ بنے ہوئے ہیں, انور بنے ہوئے ہیں, اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی روم میں جانے سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے, نماز پڑھنی. اچھا, اس دن کی نماز کی اتنی اہمیت بیان کی جاتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہی نماز فرض ہوئی تھی اس کے اوپر. نماز بغیر تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی کوئی ضروری نہیں ہے وہ نماز, کوئی ضروری نہیں ہے وہ نماز. ہاں اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو آپ شکرانے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کو قبول کیا اور فوراً سجدے میں گر گئے. یہ شکر اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی, تو اس نعمت کے شکرانے کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی, اللہ سے مانگ لیا, یہ بہتر چیز ہے. باقی اگر موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے, نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے. اور وہی دلہا فجر میں سو رہا ہوگا, رات کو نماز پڑھے گا نفل نماز, اور وہی ہے فجر کی نماز میں سو رہا ہوگا, ظہر کی نماز میں غائب ہوگا, پورے دن میک اپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی اور نماز کی کوئی توفیق نہیں ہوگی, لیکن اس رات کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ بتایا ہے زندگی کا, ایک ایک طریقہ بتایا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیز بزرگوں کہ اس رات کی دعائیں بھی دولہوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ دعائیں یاد ہوتی نہیں ہیں. اور بغیر دعاؤں کے جب اللہ ان کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو پھر بے برکتیاں نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے, یہ پیشاب پاخانہ میں جانے سے پہلے کی ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہے کہ جب پیشاب کے لیے جائیں تو یہ دعا پڑھے, پاخانہ سے باہر نکلے تو یہ, ان دعاؤں کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے یہ بات, جب کوئی بغیر دعا کے جب چلے جاتا ہے تو شیطان بیت الخلاء کے اندر ان کی شرمگاہ سے کھیلنے لگ جاتا ہے, اور جب کوئی دعا پڑھ کے جاتا ہے تو اللہ ایک آڑ, ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کوئی حرکت ان کے ساتھ نہیں کرنے پاتا ہے. جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, ان سب دعاؤں کا ماحصل, ان سب دعاؤں کا فائدہ یہی ہے, وہ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے شیطانی اثرات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. لہذا دولہوں کو, دلہنوں کو چاہیے ان دعاؤں کو پوری زندگی یاد کرنا ضروری ہے. ایک دعا پیشانی کا بال پکڑ کے پڑھ لیں گے, حالانکہ وہ تو ایسی دعا ہے کہ زندگی میں انسان جب بھی کوئی اچھی چیز, نئی چیز خریدے اس کی ملکت کی, تو ہر موقع پر وہ سکھائی گئی ہے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہا, کہ اللہ اس کا جو خیر ہو اللہ مجھے عطا فرمانا, شر سے اللہ حفاظت فرمانا. تو یہ تو یہ ہر چیز کے ساتھ یہ دعا تو جڑی ہوئی ہے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم دعاؤں میں یاد کرنے میں بہت کوتا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ 6 دعائیں یاد ہوگی, کھانے پینے اور اسی طرح سونے جاگنے, کیونکہ وہ بچوں کو پڑھانی ہے تو وہ بچے نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب نے تو پڑھائی تھی آپ, تو اس کے ڈر سے وہ یاد ہو جاتی ہے وہ دعا. اور بہت دور چلے جاوے تو پیشاب پاخانہ میں جانے اور نکلنے کی دعا. اس کے علاوہ بہت کم دعائیں ہوتی ہے جو یاد ہوتی ہے. ورنہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اب تو ایسے مکتب اللہ نے مکاتب کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 8-8, 10-10 سال کے, 40 دعائیں یاد ہیں ان کو, 40 دعائیں ان کو یاد ہے پوری مکمل ترجمے کے ساتھ. اور ہم ہیں کہ ابھی وہ دعاؤں کے ترجمے میں ہی اٹکے ہوئے ہیں. تو اس لیے عزیز بزرگوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان دعاؤں کو پوری زندگی یاد کرنا ضروری ہے. بھئی صحبت سے پہلے پڑھنے کی دعا وہ بھی دل میں پڑھنا ہے, صحبت کے بعد پڑھنے کی دعا وہ بھی دل میں پڑھنا ہے, اور وہ پوری زندگی ضرور ہے, صرف پہلی رات کی دعا نہیں ہے وہ.